الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو سامعین ناظرین معزز مسلمان بزرگوں دوستوں بچوں نوجوانوں سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی خواتین و حضرات مجھے سن رہے ہیں، آج کی یہ شب مبارکہ شب براءت اللہ تعالیٰ نے اس کا بے پناہ شکر ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر اس نے ہمیں توبہ کا موقع نصیب فرما دیا۔ اس کا بے پناہ شکر ہے ایک بار پھر ہمیں اپنے احتساب کرنے کا اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ آج کی رات کے بارے میں سورہ دخان کی میں نے پہلی، چونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، پہلی 12 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور قرآن پاک کا سورہ دخان کا یہ مضمون اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ اسی سورہ دخان میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج کی رات کیا ہے، انہی آیات میں یہ بتایا ہے کہ آج کی رات کرنا کیا ہے، انہی آیات میں یہ بتایا ہے کہ آج کی رات کا فیض جس کو نصیب ہوا وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور انہی آیات میں یہ بتایا ہے کہ جو آج کی رات محروم رہا وہ اللہ سے کتنا دور ہو گیا، اور اس کا انجام کیا ہوگا
رب ذوالجلال نے ان تمام باتوں کا اور تمام مضامین کا جو تذکرہ ہے سورہ دخان کی پہلی 12 آیات میں اس کو اجمالی طور پہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ مدہ نچیز آپ کے سامنے رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرما لے کہ یہ چونکہ ہماری خالصتاً درس قرآن کی یہ محفل ہے اور درس قرآن ہو رہا ہے، تو درس قرآن کے دوران نوافل سے زیادہ ثواب درس قرآن کی محفل میں شریک ہونا، نوافل سے زیادہ ثواب۔ اگر کوئی احباب نوافل ادا کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کر کے درس قرآن کی نشست میں بیٹھے، یہ زیادہ اجر اور ثواب والا کام ہے۔ اس کی میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، اس لیے کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور ہم اپنی لا علمی کا جو وبال ہوتا ہے وہ پھر ہم علماء پہ ڈالتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا، نفل ہم عبادت کر رہے ہیں اور درس قرآن جو ہے یہ باتیں ہو رہی، یہ کیسے افضل ہو گئی؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے گروہ وہ ہے جو مسجد نبوی شریف کے کونے میں ایک کونے پر بیٹھ کے وہاں پہ نوافل ادا کر رہا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کھلا تھا سامنے، اور ان میں ایک صحابی قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا اور اس کی تفاسیر بیان کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے دونوں گروہوں کو دیکھا، دونوں جماعتوں کو دیکھا، اور اس کے بعد آپ اس جماعت میں آ کے بیٹھ گئے جہاں پر قرآن پاک کا درس پاک ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا تم بیان کرو، تو وہ احباب جو نوافل پڑھ رہے تھے، عبادات میں لگے ہوئے تھے، ظاہر فرض نماز تو ساری اکٹھی ہو چکی، نوافل تھے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار ہماری طرف آپ نے نگاہ التفات نہیں فرمایا، سرکار ہمارے ان دوسرے بھائیوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے جو قرآن کی درس و تدریس کر رہے ہیں، جو درس قرآن دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی نوافل مکمل کر کے جو کر رہے تھے ختم کیے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس محفل میں بیٹھ گئے۔ محفل جب اختتام پذیر ہوئی، وہ درس قرآن اختتام پذیر ہوا، تو ان لوگوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری طرف کرم نہیں فرمایا اور آپ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، کیا ہم بھی تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور یہ بھی اللہ کا ذکر اور عبادت کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تم جو کر رہے تھے وہ بھی نیک عمل ہے، جو یہ کر رہے تھے یہ بھی نیک عمل ہے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا، لیکن تم دونوں میں فرق بہت ہے، تم صرف اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور یہ والا گروہ میری پوری امت کو بچا رہا تھا، میری پوری امت کو بچا رہا تھا۔ تو فرمایا گیا اس لیے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ یہاں پر تربیت ہو رہی تھی، یہاں پر دین کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر اصلاح کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر لوگ محفوظ ہو رہے تھے، برائی سے بچ رہے تھے اور علم حاصل کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علم والے شخص کی فضیلت عبادت والے پہ کیا ہے؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم لوگوں پر ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کو قرآن پاک کے دروس کی محفل نصیب ہو تو اس میں بطور اجر اور ثواب اور آقا کی اس سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آقا کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ اس وقت فرمان رسول کے مطابق
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالیہ کے مطابق اس وقت ہم کائنات کا سب سے اچھا عمل کر رہے ہیں، دنیا کا سب سے اچھا عمل ہم کر رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں قرآن آپ کو سکھا رہا ہوں، اللہ میرے ذریعے آپ کو قرآن سکھا رہا ہے اور آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج ملائکہ گواہ ہیں اللہ کی حضور اور عرض کر رہے ہیں، اے میرے مالک، آج تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، نہ سنانے والے کو نہ سننے والے کو کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے، مولا بے لوث آئے بیٹھے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ آج ہم تیرے اس خوبصورت انوار و تجلیات والی رات میں قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ عمل جو بے لوث اور بغیر کسی طمع اور لالچ کے رضا الہی کے لیے کیا جائے، وہ عمل اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ گواہ رہ جانا، کوئی لالچ نہیں ہے، یہ سارے ایک لالچ لے کے آئے بیٹھے ہیں، ایک تمنا اور آرزو لے کے آئے بیٹھے ہیں۔ وہ لالچ اور تمنا اور آرزو اور خواہش اور تمنا کیا ہے کہ کسی طرح آج رحمتوں والی رات میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب یہ نیت انسان دل میں لے کے بارگاہ سمدیت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک صاحب کے پاس وہاں پر ای ایم ای میں ایک جگہ پہ ایک درس قرآن کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے اور آپ نے جواب صرف ایک لائن میں دینا ہے۔ میں نے کہا جی سوال کیجیے۔ کہتے کہ آج کی جو رات ہے اس کی فضیلت کی کوئی ایک بات آپ نے ایک جملے میں کرنی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ویسے تو ہم نے بڑی حدیثیں بھی پڑھی ہیں، بڑی روایات بھی سنی ہیں آج کی رات کے بارے میں، بہت ساری باتیں بھی سنی ہیں، بڑا کہ لمبے ٹاپک کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن آپ ایک جملہ بولیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے اللہ کے حضور عرض کی، وہ سوال جب کر رہے تھے کہ یا اللہ تو ہی کرم فرما، اتنا بڑا سوال ہے اور قید بھی یہ ہے کہ مختصر سے مختصر ایک لائن میں اس کا جواب ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور سینے کو کھولا اور اس سوال کا جواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے کہا جی ایک لائن اور ایک جملے میں اس کا جواب دیتا ہوں، باقی 359 دن ہیں ان میں بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اے اللہ میں تیرے حضور یہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور آج کی رات کا کمال یہ ہے کہ آج کی رات رب فرماتا ہے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بس میں جو سوال چاہتا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا ایک لائن میں کہ باقی راتوں میں بندہ رب سے مانگتا ہے اور آج کی رات رب خود کہتا ہے کہ آج مانگ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ آج کی رات کا ایک جملے کا اس کی اہمیت کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ عظیم رات، غریب امیر سے مانگے تو ظاہر ہے بات سمجھ آتی ہے، چھوٹا بڑے سے مانگے سمجھ آتا ہے، رعایا بادشاہ سے مانگے بات سمجھ آتی ہے، بندہ اپنے رب سے مانگے بات سمجھ آتی ہے، مسلمان اپنے نبی سے مانگے بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کمال کی بات یہ نہیں ہے اور یہ عظیم اور عظمت والی بات نہیں ہے کہ اس رات میں رب اپنے بندوں سے فرمائے کہ اے میرے بندو آج مانگو میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہی سورج غروب کرتا ہے، آج کے
14 شعبان المعظم کا سورج جو ہی غروب کرتا ہے اور 15 شعبان کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب کے غروب آفتاب کے بعد، تو فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے۔ آسمان دنیا، یہ جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے، 7 آسمان ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ لوح کرسی اور پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش مبارک سے اپنے جلوے کے ساتھ پہلے آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدائیں لگانا شروع کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، آج کی یہ رات میری عنایات کی رات ہے، آج کی رات میرے کرم کی رات ہے، آج کی رات میری رحمتوں کی رات ہے، آج کی رات میری جانب سے نوازشوں کی رات ہے، آج کی رات گناہگاروں کو معاف کرنے کی رات ہے، آج کی رات گناہگاروں کی دعائیں سننے کی رات ہے، آج ناداروں کو کچھ عطا کرنے کی رات ہے، آج بے آسراؤں کو آسرا دینے کی رات ہے، آج بے نواؤں کو نوائے رحمت عطا کرنے کی رات ہے، آج جنہیں سب نے دھتکار دیا آج اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور آج دروازہ خدا پہ سب کو نوازنے کی رات ہے۔ اور اے میرے بندے، آج آ میری دہلیز پہ آ جا، تو جس انداز میں آئے گا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں، آج مانگنے والا اپنے دامن کو اور اپنی بات کو میرے دربار میں آ جا، چونکہ آج میں رحمت کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو مانگے یا نہ مانگے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ آئے یا نہ آئے، آج میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مانگ کس انداز میں رہا ہے، میں دیکھوں گا کہ آج میری رحمت کا دریا سر عام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج کی یہ رات کرم کی رات، سبحان اللہ، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے اور میرے دامنے گدائی میں ہے مصطفیٰ کی بھیک اور اسی بھیک پہ میرا کام چل رہا ہے۔ آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے ہر ایک کو عطا، نوازشیں، کرم، رحمتیں، عنایات، کرم اور پھر اس کا کرم، اللہ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ فرمایا اس بنیاد پر آج کی رات مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت اور بڑی شان والی رات ہے۔ مسلمانوں، یہ میں آپ کو گزارش کروں، اپنی زندگی کو بڑا قیمتی جانا کرو۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، انسان کے لیل و نہار بہت قیمتی ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کی قدر نہیں ہے، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں۔ ہم فضولیات میں بیٹھے بیٹھے کہیں اپنے کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، لغویات میں، فضولیات میں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ جو اس کا شاہکار ہے، جو اس کا سب سے بڑا شاہکار ہے، اس کا نام انسان ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کم اہم مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو عام مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو لائٹلی مت لینا کہ میں بس عام سا ہوں۔ رب کے گھر میں رب کو گواہ بنا کر رب کے کلام کے سامنے یہ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی پوری تخلیق میں، اللہ کی پوری مخلوقات میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں اس کی مخلوقات ہیں، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اس کی مخلوقات کو۔ ساری مخلوقات میں اگر شان، مقام، عزت، آبرو اور سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے رب، اے حضرت انسان، وہ تو ہے، سبحان اللہ، وہ تو ہے، اے انسان وہ درجہ تیرا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ رب کے الفاظ ہیں، یہ رب کا کلام بول رہا ہے. فرمایا اے حضرت انسان، ہم نے تجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے، ہم نے سب سے زیادہ تجھے پیارا بنایا ہے. اے حضرت انسان، یہ تو ہی تو ہے جسے ہم نے اپنا عکاس قرار دیا ہے، اور تجھے ہم نے اپنا راز قرار دیا ہے، اور تجھے ہم نے اپنی پہچان قرار دیا ہے، اور ہم نے تجھے کائنات کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے. اندازہ کیجئے یہ قرآن کی آیت حضرت انسان کی عظمت کا بول بول کے ڈنکا بجا رہی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے حضرت انسان، تجھے دنیا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، نائب بنایا ہے انسان کو اپنا کائنات کے اندر. انسان کو آج اندازہ نہیں ہے اپنی اہمیت کا. انسان آج نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. شاید انسان کو یہی سمجھ آئی کہ میں بڑا دولت مند ہوں. انسان کو شاید یہ سمجھ آئی میں بڑا کرسی والا ہوں. انسان کو شاید یہ سمجھ آئی میں بڑے محلات میں رہنے والا ہوں. انسان کو شاید یہ سمجھ آئی کہ میں بڑی اہمیت اور عزت والا ہوں. انسان کو شاید یہ سمجھ آئی کہ میرا مقام اور درجہ جو ہے وہ روپے اور پیسے کے لحاظ سے ہے. انسان کو شاید یہ سمجھ آئی کہ اس کائنات کے اندر میں انسان اور شادی اور اس کے بعد اولاد اور اس کے بعد کاروبار اور دنیا سے رخصت اور اپنے بچوں کے لیے جائیداد شاید یہ ہے. ارے یہ کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں. جائیدادیں بنا لی کچھ نہیں ہے، بڑی بڑی نئی چیزیں ایجاد کر لیں. حضرت انسان یہ کچھ نہیں ہے، یہ تیری اہمیت اور تیری شان یہ نہیں ہے. اے حضرت انسان، تیرا مقام یہ ہے، تیرا آبرو اور عزت کا درجہ یہ ہے کہ تجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ فرشتے بھی تیری راہ گزر ہیں. سبحان اللہ. ملائکہ بھی تیرے راستے میں کھڑے ہیں، ملائکہ بھی تجھے سلام کرتے ہیں، ملائکہ بھی تیری عظمتوں کے گن گاتے ہیں. ارے میں اگر یہ بتاؤں، جو پچھلی ہماری رات گزری شب معراج والی، اس آپ کو ایک جملہ بتایا تھا کہ جو نور سے بنا ہوا نوری مخلوق ملائکہ کا سردار تھا، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن وہاں سے آگے جو گیا تھا وہ ایک انسان چلا گیا تھا آگے. اندازہ ہوا انسان کا؟ حضرت انسان کا مقام کیا ہے؟ سیدنا و سندنا و محبوبنا و محبوب رب عرشنا و رب فرشنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے نبی کی صفت کسی کا ذکر ہی نہیں کیا، سیدھا سیدھا اسے کہا ہے انسان. عبد کہا ہے نا جی. عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں. ہم بھی عبد ہیں، وہ بھی عبد ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے جس نے پورے قرآن میں جب بھی اپنے نبی کا ذکر کیا ہے تو بڑی بڑی پیاری صفات کا ذکر کیا ہے. کبھی توحا، کبھی یاسین، کبھی والشمس، کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل، کبھی جناب کوئی ذکر، کبھی کوئی ذکر، کبھی کوئی صفت، کبھی کوئی صفت. مولا اچانک معراج میں تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تو نے کوئی اور صفت کا ذکر نہیں کیا، سیدھا ہی اپنے نبی کو بندہ کہہ دیا، سیدھا ہی اپنے رسول کو عبد کہہ دیا. عبد کا معنی ہی بندہ ہوتا ہے. اب کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہی تو دکھانا تھا دنیا والوں کو. اگر میں وہاں رسول کہتا، میں وہاں حبیب کہتا، میں وہاں طٰہٰ کہتا، میں وہاں یاسین کہتا، وہاں میں والضحیٰ کہتا، وہاں اگر میں واللیل کہتا تو آنے والے پتہ نہیں کئی شبہات کا شکار ہو جاتے. میں نے وہاں کہا عبد بے عبد ہی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے ملائکہ نوری مخلوق ہے، عظمت پھر بھی انسان کی زیادہ ہے. سبحان اللہ. عظمت پھر بھی کس کی زیادہ ہے؟ انسان کی زیادہ ہے. تو میاں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ہمارا مقصد تخلیق کیا رکھا ہے. ہم نے تو اپنے اوقات ہم بیٹھے بیٹھے ساری رات ایسے ہی ضائع کر دیتے. حضور غوث پاک کیا فرماتے تھے؟ ایک دفعہ وہ آپ کا خلیفہ تھا نا جی، تو وہ صفائی کر رہا تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے آئینہ دیکھنا.
لیکن سارا وقت ہی آئینے کے سامنے گزار دینا یہ سنت نہیں ہے. ہاں جی، ہمارے ہاں ایک وقت خواتین ہوتی تھی، اب زیادہ وقت سنا ہے ہمارے نوجوان لگا دیتے ہیں شیشے کے آگے. شیشہ دیکھنا سنت ہے، ہر وقت شیشے کے آگے رہنا یہ سنت نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں. اب وہ شیشہ آپ نے رکھا ہوا تھا جس سے آپ اپنی داڑھی مبارک شریف، اپنے بال مبارک، زلف مبارک، اپنا امامہ شریف اس کو دیکھتے تھے. تو وہ خادم صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کہیں کہ ایسے اچانک صفائی کے وقت وہ گرا اور شیشہ ٹوٹ گیا. ظاہر جدید دور تو نہیں تھا کہ جناب آپ 10 روپے میں جائیں اور سامنے دکان سے لے کے آ جائیں. تب ایک ٹوٹا ہوا شیشہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینے بعد کوئی جائے شہر میں تو پھر وہاں سے لے کے آتا. اب وہ نوکر اور غلام اور خادم بھی تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا، حضور غوث اعظم کا خادم تھا. حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور اللہ کی تقدیر سے آپ کا شیشہ ٹوٹ گیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے، کہا حضور اللہ کی تقدیر تھی آپ کا شیشہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ، تو نے صحیح کہا ہے، اس کی تقدیر آ گئی تھی اور ٹوٹ گیا. اچھا ہوا کہ ٹوٹ گیا. اب جو آئینے کو دیکھتے تھے وہ لمحہ بھی اپنے یار کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. اچھا ہوا کہ آئینہ ٹوٹ گیا. جو لمحہ آئینے کو دیکھتے تھے اپنے آپ کو، اب وہ لمحہ بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے یار کو دیکھیں گے. بہت اچھا ہوا تقدیر نے کیا اس آئینے کو توڑ دیا. پھر وہ کیا بنے؟ غوث اعظم. وہ بنے غوث اعظم. مسلمان میں دوبارہ عرض کروں آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ بڑے قیمتی ہیں. آپ سونا نہیں ہیں، آپ کندن ہیں. آپ سونا نہیں ہیں، آپ کندن ہیں. آپ کی زندگی کی ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے. حضرت انسان کا وجود بڑا قیمتی ہے. میں قرآن سے اس کا حوالہ آپ کو پیش کروں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. قرآن کی آیت، اس میں توجہ کیجئے گا. فرمایا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، من قتل نفسا. قرآن کے الفاظ ہیں، اس پہ غور کیجئے گا. قرآن پڑھتے سارے ہیں لیکن اس کو اس قرآن میں سے فہم نکالنا اور اس قرآن میں سے اس کے جواہرات کو نکالنا یہ ایک الگ چیز ہے. قرآن پڑھتے سارے ہیں، آیتیں سارے پڑھتے ہیں، ترجمے سارے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے لفظوں سے قرآن کے معنی سمجھنا یہ ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہوا کرتا ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ من قتل نفسا. نفسا، نفس کہتے ہیں جان کو. نفس کسے کہتے ہیں؟ جان کو. کوئی بھی ایک جو جان ہے اس کو نفسن کہتے ہیں. قرآن نے یہاں یہ نہیں فرمایا من قتل مؤمنا، من قتل مسلما، من قتل مؤمنا، یہ نہیں فرمایا. من قتل مسلما یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مسلمان کو قتل کیا، نہیں. جس نے مومن کو قتل کیا، یہ نہیں ہے الفاظ قرآن کے. بلکہ کیا فرمایا؟ من قتل نفسا، جس نے کسی بھی ایک نفس کو، جان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. ناس، وہاں بھی یہ نہیں کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، نہیں. قَتَلَ النَّاس، ناس کسے کہتے ہیں؟ جو بھی لوگ ہوں، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت، سکھ، نیچری، جس مسلک، مذہب، مشرب سے اس کا تعلق. فرمایا جس نے ایک نفس کو، جان کو قتل کیا بغیر کسی بات کے اور زمین میں فساد پھیلانے کے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک نفس کو، جان کو زندہ کیا، اسے بچا دیا. وہ مر رہا تھا، اسے بچا لیا. اس کی جان ضائع ہو رہی تھی، اسے محفوظ کر لیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. مسلمانوں سنیے گا،
اب یہاں انسان کا ذکر ہے، جان کا ذکر ہے، مومن کا مسلمان کا ذکر نہیں ہے، ایسی بات ہے قرآن میں مومن کا مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ اب قرآن کے لفظ پہ غور کیجئے، جس رب کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے، جسے ایک جان اتنی پیاری ہے کہ ایک جان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا، اور ایک جان کو بچانے والا پوری انسانیت کا مسیحا ٹھہرا، تو بتائیے اس رب کو آپ سے، انسانوں سے کتنی محبت ہے، آپ کی کتنی اہمیت ہے، آپ کی کتنی قدر ہے۔ آج ہم قدر نہیں کرتے انسانوں کی، آج ہم اشخاص کی قدر نہیں کرتے، آج ہم انسانوں کی قدر نہیں کرتے، آج ہم اپنی لمحات کی قدر نہیں کرتے۔ مسلمانوں، آج کی رات یہ میری بات غور سے سن لو، کل یہ نہ کہنا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں اتمام حجت کروں گا، مولا میں نے تیرے بندوں کو بتا دیا تھا۔ اب آج ان سے سوال کر میرے سامنے، اور میں بھی سوال کروں تیرے سامنے ان سے، کہ بتانے کے بعد بھی پھر بھی اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر دیا، پھر بھی زندگی کے لمحوں کا خیال نہ کیا، پھر بھی اپنی اہمیت کو نہ جانا، پھر بھی انسانوں کو فضول میں ناراض کرتے رہے۔ آج جناب کیا ہوتا ہے، 3-4 دنوں سے جناب وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جناب وہ میسج پڑھ پڑھ کے میں تھک گیا ہوں، آج کی رات مجھے معاف کر دو، آج کی رات جناب ہمیں معاف کر دو، آج کی رات جو غلطیاں کوتاہیاں وہ جناب مجھے بھول دو۔ اور بھائی کیا سال رسوا کر کے آج معافی لینے چلے؟ کیا پورا سال تنگ کر کے آج کی رات معافی یاد آئی؟ کیا انسانوں سے لڑائی ختم کرنا صرف آج کی رات ہے؟ ارے نہیں، ہر لمحہ انسانوں سے محبت کیا کرو، ہر لمحہ انسانوں سے پیار کیا کرو۔ ہر رات کو سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے علی، ہر رات سونے سے پہلے جو 2 لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا کے سویا کرو۔ کیا حضور کی حدیث یہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ حدیثیں آپ کو نہیں بتائیں؟ کیا یہ جملے آپ تک ہم نے نہیں پہنچائے؟ کیا صرف یہ ایک شب برات کی رات ہے جس میں ہم یہ جملے بولتے ہیں؟ نہیں، ہر رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سونا۔ ہر شب برات، ہر رات شب برات بن جائے، اور انسان سونے سے پہلے یہ سوچ کے سوئے کہ کیا آج کی رات جب میں سو رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ رات میری آخری رات بن جائے، میں نے کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا میں نے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی اور ظلم تو نہیں کیا؟ اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور کل اس سے بھی معافی مانگوں۔ یاد رکھنا، انسانوں کو ناراض کر کے اور انسانوں کے ساتھ زیادتی کر کے اگر کوئی سجدے کرنے چلا ہے تو میں گزارش کروں سجدے فضول جائیں گے تیرے۔ اگر کوئی انسانوں کے دل توڑ کے کوئی قراتیں کرنے چلا ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں قراتیں فضول جائیں گی۔ کوئی انسانوں کو دکھی کر کے اگر حج اور عمرے کرنے چلا ہے تو میں عرض کرتا دیتا ہوں وہ سفر ہے، وہ آؤٹنگ تو ہے، وہ عمرہ اور حج نہیں ہے۔ یہ من کی دنیا کے شہنشاہ تھے حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری، جنہیں آپ بابا بلے شاہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ تعالی۔ آپ کیا فرمایا کرتے ہوتے تھے؟ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے جو کچھ ڈاندا ہی ڈھا دے۔ مسجد گرانے والا کوئی چھوٹا ظالم ہوتا ہے؟ مسجد کو شہید کرنے والا زیادتی کے طور پر اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہے؟ کسی کی عبادت گاہ کو گرانے والا حضور نے کیا فرمایا؟ ظالم ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے جو کچھ ڈاندا ہی ڈھا دے، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، دلاں وچ رب رہندا ہی۔ یہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ
بابا بلے شاہ کے پیر سے بھی پوچھ لو، جو سب پیروں کا پیر ہے، پیران پیر حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی واقف اسرار یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ غوث اعظم، آپ سے کسی نے پوچھا ہاں جی حضور آپ فرمائیں انسانی دل کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، حضور غوث پاک نے وہ فرمان پڑھ کے سنایا حدیث قدسی کا، فرمایا فرمان رب کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، میرے نانا کی ہے، فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالی، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ میاں بندہ مومن کے دلوں کو تم دکھاتے ہو، لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہو، لوگوں کے دلوں کو نہ دکھایا کرو۔ اب تو نان مسلم بھی اس طرف آنا شروع ہو گئے۔ انڈین ایک خاتون ہے، وہ اپنے وید اور گرنتھ کے بہت لیکچر دیتی ہے خاتون، ڈی.کے. ڈبرین اس کا نام ہے، میں اس کو بہت سنتا ہوں۔ وہ روحانیت پہ بہت اور اپنے مذہب پہ وہ بہت پرچار کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا، آپ نے نہیں سننا، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کو سننے کی اور ان کے لٹریچر کو پڑھنے کی تب اجازت ہے جب آپ اپنا پورا لٹریچر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ پورا اپنا لٹریچر پڑھ لیں پھر آپ کو پرمیشن۔ تو ہمارے تو یہاں پہ ابھی قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو باقی کو آپ سنیں گے تو ڈی ٹریک ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو میں پرمیشن اس کی نہیں دوں گا۔ وہ خاتون نے ایک بات کی، ظاہر ہے ہمارا تو دین ہے، ہمارے ہاں تو ایک پورا سسٹم آف ساؤل ہے، روحانیت کا پورا ایک نظام ہے۔ وہ کہتی کہ آج اگر if you want to satisfied in the world then you must satisfy other person that's in our soul۔ وہ پھر اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہتی اگر تم دنیا میں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اطمینان بخش ہو جائے تو لوگوں کو اطمینان دینا شروع کر دو۔ اب وہ اپنی گرنتھ اور وید کے حوالے دے کے یہ بات کرتی ہے۔ اس وقت مجھے اپنے قرآن کی اور اپنے رب کے فرمان کی وہ آیت یاد آ گئی، میں نے کہا واہ، اور اپنے آقا کی حدیث پاک یاد آئی کہ واہ میرے آقا کیا کمال تیرے ارشادات ہیں، 15 صدیاں پہلے فرما دیا۔ حضور نے فرمایا تھا احبا لنفسک ما تحب لاخیک، فرمایا ما تحب لنفسک فاحب لاخیک، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک، احب لاخیک ما تحب لنفسک، حدیث پاک۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر۔ تو چاہتا ہے نا تیری عزت ہو تو اپنے بھائی کی بھی عزت کر، تو چاہتا ہے نا تو خوش رہے اپنے بھائی کو بھی خوش کر۔ مسلمان بھائی کا ذکر کیا فرمایا تو چاہتا ہے نا تیری زندگی اچھی ہو، دوسروں کے لیے بھی اچھی کا ماحول پیدا کر۔ تو چاہتا ہے تیرے اوپر کوئی ناجائز بات نہ کرے تو دوسرے پہ بھی ناجائز بات نہ کرے۔ اور دوسری حدیث مجھے یاد آئی، سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ لوگوں کے لیے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ ہم لوگوں کا باہر گھاٹا کر کے آ کے دوڑ کے نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا فائدہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا؟ باہر بندے کا نقصان کر کے آ رہا ہے، باہر انسان کے ساتھ زیادتی کر کے آ رہا ہے، باہر کسی کی چگلی کھا کے آ رہا ہے، باہر کسی کی غیبت کر کے آ رہا ہے، باہر حرام سود کھا کے آ رہا ہے، تو پہلی صف میں کیا لینے آیا ہے؟ کیا پہلی صف میں کھڑا ہونا قبول ہو جائے گا؟ ارے نہیں، یہی تو اسلام کی روح ہے، یہی تو اسلام کی حقانیت ہے۔ یہاں شارٹ کٹ یہ نہیں چلے گا۔ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ میں نے گزشتہ 11ویں شریف پہ 11 شعبان کو المعظم کو میں نے یہ بات عرض کی تھی، پوری وہ تربیتی نشست میں نے یہ بات کی تھی، میں ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا، ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں۔
اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آئیے قرآن کے الفاظ کی طرف۔ یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی ہے، 35 منٹ لگ گئے اس تمہید میں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آج کی رات اپنی زندگی کا فیصلہ کر لو۔ مولا جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، جو اس میں ہم نے وقت ضائع کیا مولا وہ معاف کر دے۔ مجھے یقین ہے آج کی رات وہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات سے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی رات ایک آنسو گرا کے نا، اس کا علاج طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اس کا انداز میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا میتھڈ اپنائیں گے تو آپ کی دعا سنی جائے گی، اور کون سا میتھڈ اپنائیں گے تو آپ کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک آنسو گرانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے خوف سے، بس آنسو گرا نہیں اور مقبولیت ہوئی نہیں۔ آنسو شرط ہے، ہاں آنسو شرط ہے۔ اب وہ آنسو کیسے لانا ہے یہ کوشش کیجئے گا۔ کسی کو جلدی نصیب ہو جائے گا، کسی کو تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، لیکن آنسو آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے نہ، آئے گا لیکن وقت لگ جائے گا۔ جو ذرا قرب میں رہتا ہے اس کا جلدی آ جائے گا، جو تھوڑا سا پیچھے رہتا ہے اس کا تھوڑا سا اور ٹائم لگ جائے گا، جو تھوڑا سا اور پیچھے رہتا ہے اس کو تھوڑا سا اور ٹائم لگانا پڑے گا۔ برتن ہوتا ہے نا جی، جتنا زیادہ کالا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ مانجنا پڑتا ہے نا جی، اور جتنی تھوڑی کالک ہوتی ہے اتنا جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی برتن سے میں مثال دے دوں، جو برتن روزانہ بندہ دھوتا رہے، جس برتن کو روزانہ خاتون دھوتی رہے تو وہ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کو نہ دھویا جائے تو پھر بندہ اگر سال بعد اس برتن کو دھوئے تو پھر وقت تو لگے گا نا۔ کسی کے برتن روزانہ دھونے والے مزاج کے ہیں، وہ جلدی دھول جائیں گے آج، کسی کے مہینے والے ہیں، کسی کے 6 ماہ والے ہیں، اور کسی کے سال والے ہیں، اور کسی کے تو کئی سالوں والے ہوں گے۔ وقت ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، لیکن یہ مجھے یقین ہے اس کی بارگاہ میں کہ رب کے گھر میں بیٹھ کے جب دھونے کا ارادہ کرے گا نا آنسو کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دھونے کا سبب پیدا فرما دے گا، اللہ سبب پیدا فرما دے گا۔ اس تمہید کے بعد واپس آئیے قرآن کے سورہ دخان کے الفاظ میں۔ حامیم، حروف مقطعات، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو کیا لفظ دیا؟ مبین۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کے 55 نام، مشہور جو نام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 55 قرآن کے یہ 55 نام مشہور جو نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، ان میں سے ایک نام ہے قرآن کا کتاب مبین، روشن کتاب، روشن کتاب، روشنی والی کتاب، اندھیروں میں، جہالت میں، بے رحمی میں، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، جہالتوں میں، جہاں کوئی روشنی کی امید نہ ہو، جہاں ظلمت قدا عروج پہ چلا جائے، جہاں جہالت اپنے عروج پہ چلی جائے، لوگ مایوس ہو جائیں کہ اب شاید یہ جہالت کوئی بھی چراغ ختم نہ کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین، لوگوں وہاں ایک ہی چراغ ہے جو اندھیروں کو ختم کر دے گا، اس کا نام قرآن ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اور میں تو یہ تجربہ کر بیٹھا ہوں، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا دیتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کسی اور جگہ کا تجربہ، نہیں، اسی علاقے کا تجربہ آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس علاقے میں میں نے بہت اندھیرا دیکھا، اندھیرا تھا، آپ ایگری کریں گے، بہت اندھیرا تھا، پھر روشنی کیسے آئی؟ میں نے کوئی اور چراغ نہیں اٹھایا، میں نے اسی چراغ کو اٹھایا، اسی چراغ کو لیا، اور اسی چراغ کو روشن کرنے کی اللہ کے حضور توفیق اس کی تھی۔ اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ کچھ نہیں ہے اگر رب کی توفیق نہ ہو۔
رب کی توفیق ہوئی، آقا کی نگاہ شفقت ہوئی، میرے بزرگوں کا ایک کرم والا ہاتھ میری کمر پہ آیا اور چراغ میں نے اپنے ہاتھ میں یہ اٹھا لیا، پھر کیا ہوا، اندھیرے ختم ہوتے چلے گئے اور روشنی آتی چلی۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ یہ قرآن کے چراغ کی روشنی کا پھل ہے۔ یہ سارا سب سے زیادہ محفلیں اس مسجد میں ہوتی ہیں، اور آپ نے کبھی میرا کوئی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، یہاں پہ کوئی فلیکس نہیں دیکھی ہوگی آپ نے میری۔ لوگ جناب ہفتہ اعلان کرتے ہیں، فلیکس سے مہینہ پہلے لگاتے ہیں، اور پھر بھی بندے ہوتے ہیں 45 یا 50۔ میری کوئی یہاں فلیکس نہیں ہوتی، آپ نے کبھی یہاں نہیں لگی دیکھی ہوگی، میرے نام کی کوئی فلیکس نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایک دن، اسی دن جس دن محفل ہوتی ہے، اسی دن اعلان ہوتا ہے کہ جی آج ایک محفل ہوگی۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو یہاں پکڑ کے بٹھا دیتی ہے؟ وہ یہ چراغ ہے، یہ چراغ ہے۔ جب چراغ روشن ہوتا ہے تو پروانے آ ہی جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب شمع روشنی جلتی ہے تو پروانے کہاں کہاں سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ چلے آپ تو یہ محلے والے ہیں، یہیں اسی محفل میں کتنے لوگ جناب چنگی سے آئے بیٹھے ہیں، وہ غازی روڈ سے آئے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ کہاں کہاں سے یہاں آئے بیٹھے ہیں، مجھے مل کے جاتے ہیں جناب ہم وہاں سے آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شمع ہے، یہ چراغ ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس ہم نے کیا کیا، ہم نے شمع کو اٹھا لیا، اور پھر شمع جلی تو روشنی ہوتی چلی، روشنی ہوتی چلی گئی۔ میں یہاں ایک واقعہ عرض کروں، مجھے اچانک وہ یاد آ گیا۔ قلب سلیم میرے پیر صاحب کے والد گرامی جو صاحب مزار ہیں حضرت سید محمد عبداللہ شاہ المشری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضور امام بری سرکار کے یہ پوتے کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، قلب سلیم ان کے ملفوظات ہیں جو لوگوں نے جمع کیے، اس کی پھر تصحیح ساری میں نے تخریج بھی ہم نے مل کے کی دوستوں نے۔ اس میں نے ایک واقعہ پڑھا با کمال کا ہے۔ یہ کوئی واقعہ ہے جی تقریباً کوئی 1939-40 کا واقعہ ہے، 1939 کا یا 40 کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دریا راوی وہاں قریب رہتا ہے دربار کے، بالکل ہمارے وہاں قریب۔ کہتے ہیں وہاں میں گیا تو وہاں پہ کچھ لکڑیاں پڑی تھیں تو میں نے ان کو آگ لگا دی۔ لوگ دوڑے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیدوں کا بیٹا ہے، اس نے آگ لگا دی ہے۔ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، جب لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میاں میں نے آگ نہیں لگائی، میں تو روشنی کی ہے، میں نے آگ نہیں لگائی، میں نے تو روشنی کی ہے۔ جب لوگوں نے یہ جملہ سنا تو لوگ تو کسی کے مسیح کی تلاش میں تھے، وہاں پہ رہزنی، ڈکیٹی، چوری، راستے کاٹنے، لڑائیاں خاندانی صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ لوگوں نے جب یہ جملہ سنا نا، لوگوں نے کہا جملہ بڑا کمال کا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آگ نہیں لگائی، میں نے تو روشنی کی ہے۔ لوگوں نے وہیں پہ اپنا سب کچھ پھینک دیا، کہا اب روشنی کی ہے تو اب ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، آؤ یہاں بیٹھ کے پھر اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ پہلے میری تبلیغ تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بھی یہاں روشنی لی، قرآن کو اٹھا لیا۔ مجھے یاد ہے بڑے اچھا طریقے سے، ان میں سے ایک دو صرف بزرگ اب رہ گئے ہیں، باقی سارے انتقال کر گئے۔ دو بزرگ رہ گئے ان میں سے، اللہ ان کو زندگی دے صحت دے۔ جو میرا پہلا درس قرآن تھا اس مسجد کے اندر، اس درس قرآن میں پورے 6 لوگ تھے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ مجھے اتنے ہی لوگ شروع پہلے دن سے ملے، 6 لوگ تھے فجر کے درس قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس چراغ کا یہ ثمر بھی دکھایا آپ کے سامنے۔ آج کا درس قرآن دیکھ لیں آپ، کتنے لوگ سینکڑوں اب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ چراغ۔ اللہ نے فرمایا والکتاب المبین۔ لوگوں جب تمہارے دلوں میں اندھیرا آ جائے، تمہارے گھروں میں اندھیرا آ جائے، یہ روشنی نہیں ہے۔ جب وہ اندھیرا آ جائے بد عملی کا، بے عملی کا، بے برکتی کا اور فساد کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، نفرتوں کا، اگر تم نے تاریکی کو، اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو فرمایا تمہارے پاس چراغ کیا ہے؟ والکتاب المبین، یہ روشن چراغ قرآن پاک ہے۔
یہ قرآن پاک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں، لیلہ مبارکہ. اب آپ سوچیں گے کہ یہ قرآن 27 میں بھی نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ یہ بھی فرماتا ہے، اور یہاں یہ بھی فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لیلہ مبارکہ بھی ہو گئی، لیلۃ القدر بھی ہو گئی، درمیان میں فاصلہ بڑا ہے. قرآن اب یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے یا لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا ہے. قرآن تو ہے نہیں، قرآن تو ایک ہے. اب یہ دو آیتیں الگ الگ کیا ہیں؟ تو اس کا جواب سن لیجئے. جو 27ویں کی جو آپ ہماری لیلۃ القدر ہے، 27ویں نہیں کہہ رہا، لیلۃ القدر، چونکہ 27ویں ضروری نہیں ہے، لیلۃ القدر ہر سال بدلتی رہتی. لیلۃ القدر میں قرآن دنیا پر مکمل نازل ہو گیا. لیلۃ القدر میں رمضان میں جو آتی ہے 21 23 25 27 29، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، کوئی ایک رات ہوتی ہے. 27ویں کنفرم نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے ایک رات رکھ لی ہوئی ہے اختتام قرآن کے لیے، وگرنہ یہ لیلۃ القدر کے لیے مخصوص یہ رات نہیں ہے، بلکہ 2 سال سے تو 27 میں آ ہی نہیں رہے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. لیلہ مبارکہ، اس رات میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں قرآن زمین پر مکمل ہو گیا. اور یہ والی جو رات ہے جسے 15 شعبان کہا جاتا ہے، جو شب براءت ہے، جسے قرآن نے لیلہ مبارکہ کہا ہے، فرمایا اس رات میں پورا قرآن جو ہے وہ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ کے اس بارگاہ سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچا دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرآن اکٹھا تو نازل نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اسی انداز میں قرآن کی آیات آتی چلی گئیں. تو فرمایا جو مکمل ہوا وہ لیلہ قدر، لیلۃ القدر میں ہوا، اور جو ایک بار اکٹھا نازل ہوا وہ کس رات میں آیا؟ وہ لیلہ مبارکہ میں آیا. دو راتیں یاد کریں، لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں اکٹھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں آ گیا، اور لیلۃ القدر میں پورا دنیا میں مکمل ہو گیا. فرمایا یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں پورا قرآن آسمان دنیا تک اے ایمان والو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا تھا. لیلہ مبارکہ. اگر فرمایا گیا انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن کے الفاظ. میں نے کہا نا کہ آج کی رات کا پورا کیا کام ہے وہ سارا آپ کو سورہ دخان کی آیتیں بتا دیں گی. اس رات میں مولا ہوتا کیا ہے، اس رات کو ہمیں کیوں کہا گیا جی جاگ کے گزارو. جاگ کے تو ویسے بھی آپ باقی راتیں گزارتے ہیں، اللہ کے گھر میں جا کے گزارو، اللہ کے ذکر میں جاگ کے گزارو. ویسے نہیں جیسے ہمارے نوجوان گزارتے ہیں راتیں تو جاگ کے گزارتے ہیں، ہاں جی، لیکن جاگ کے رب کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، یہ جاگنا بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن جو رات یہ جاگ گیا نا، اور جس کو پھر اس جاگنے کا چسکا پڑ گیا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ 40 سال میں عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں. ہاں جی، پھر انہیں پھر چسکا پڑ جاتا ہے. جس کو رات کو جاگنے کا چسکے پڑ جناب، کئی دفعہ ہوتا ہے جناب، ہاں جی، باہر بیٹھے ہوتے ہیں جناب ہمارے نوجوان ماشاءاللہ. اے نہ ضائع کیا کرو وقت میاں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے. بڈھے ویرے مسیتے آیا تے کی آیا، بڈھے ویرے آیا تے کی آیا. جوانی میں اپنی زندگی بدل، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگزادہ میں شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے. بڑھیپے میں تو شیر بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے، شکار کر جو نہیں سکتا، اب نیک تھوڑا ہوا ہے، شکار کے قابل جو نہیں رہا، اب شکار ہتھے ہی نہیں چڑھے گا، بوڑھا ہو گیا.
نہیں، جوانی میں آ، جب گناہ کی طاقت ہے اور گناہ نہ کرے گا، خدا کی قسم فرشتوں میں تیرا ذکر اللہ کرے گا، فرشتوں میں اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ وقت پیری گرگ زادہ میں شبت پریز کا۔ واپس آئیے، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آج کی رات، آج کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہر حکمت والے کام کو تقسیم کر دیتا ہے۔ آج کی رات فیصلے کیے جاتے ہیں، آج کی رات معاملات کو اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے کہ آج کیا ہوگا، کون سعادت مند بن جائے گا، کون شقی بن جائے گا، کون بدبخت بن جائے گا، کون رب کو راضی کرنے والا بن جائے گا، کون رب کو ناراض کرنے والا بن جائے گا، کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون نیا زندہ دنیا میں آئے گا، کون ہے جو دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے آج کی رات کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ اگلے سال اپنی شادیوں کے انتظام میں ہوتے ہیں کہ شادیاں کریں گے، حالانکہ آج کی رات ان کی موت لکھ دی گئی ہوتی۔ اور فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج کی رات وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن دنیا میں آنے کا ان کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات سارا نظام کائنات تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایمان والو، کیوں نہ جب تقسیم ہمارے معاملات کی ہو، ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری آنکھیں رکوع میں ہوں، ہم تشہد میں ہوں، ہم قیام میں ہوں، ہم جلسہ میں ہوں، ہم قعدہ میں ہوں، ہم دعا میں ہوں، ہم قرآن کی تلاوت میں ہوں، جب فیصلہ کیا جانا لگے، ہمارا فیصلہ اگر کوئی غلط ایسا ہونے والا ہو، ہمارے بارے میں کوئی ایسے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور فرمائے اے فرشتے یہ نہ لکھ میرا بندہ جیسا تھا، لیکن آج تو مجھے یاد کر کے مجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لمحہ، قیمتی لمحہ ہمارے سارے سال کا مقدر بدل کے رکھ دے، ہمارے معاملات زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے معاملات کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، فرمایا یہ فیصلہ خاص ہماری طرف سے ہوتا ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ یار گل سنو بھائی، گل سن، ادھر آ، ادھر ادھر گل سن، اے دیو جی ایتھے آ جا، ایتھے آ جا، اے اور بھی پڑھ اللہ اے تے بہ کے میری گل سن، ایتھے بہ جا، اگے آ جا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر فیصلے کا، ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے، کل امر حکیم۔ اور کمال بات کیا ہے، امرا من عندنا، قرآن نے کیا خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا یہ فیصلے ہماری جانب سے ہیں، یہ فیصلے ہماری جانب سے ہیں، یہ فیصلے ہماری جانب سے ہیں۔ کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کے بارے جو فیصلہ کرتا ہے میرا رب فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، عقیدوں کو مضبوط کرو، عقیدوں کو مضبوط کرو۔ امرا من عندنا، یہ فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے اور ہم فیصلے فرماتے ہیں۔ آگے قرآن فرماتا ہے رحمتا من ربک، ہماری طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رحمت والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رحمت کے ہی فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ بڑا رؤوف و رحیم و کریم ہے، وہ تو بندے سے محبت ہی کرتا ہے، بندہ ہی ہے جو دائیں بائیں منہ مارتا ہے۔ رب بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، خدا کی قسم یہ بندہ ہی نہ شکرا ہے جو دائیں بائیں منہ مارتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اور انسان تو کتنا ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ اور کبھی غور تو کر اپنی زندگی میں نے تجھے کیا کیا کچھ نہیں دیا، سوچ تو نے اپنے رب کو کیا دیا، ہم نے رب کو کیا دیا۔ اگر آج کا ہی اگر ہم ڈاکومنٹری بنا لیں، آج کا ہی ہم اگر کر لیں، صبح اٹھتے سے لے کر اس وقت، یہ جو وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک
ہمیں رب نے کیا کیا دیا ہے، کتنا کچھ دیا۔ سب سے قیمتی چیز اس نے ہمیں اس آب و ہوا میں سانس لینے کی توفیق دی۔ کرونا نے بڑے مسائل بھی سمجھا دی ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے سانس بند ہوتا ہے، دنیا کے سارے وینٹیلیٹر لگ جاتے ہیں، انسان بچ جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ 100% آکسیجن کا پریشر ہوتا ہے، بچ جاتا ہے انسان؟ نہیں بچتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایک رات کے چارجز جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، وینٹیلیٹر کے ایک رات کے 11 12 20 ہزار تک چارجز انہوں نے چارج کیے ہیں ایک رات کے۔ کیوں جی؟ ہم سانس دے رہے ہیں آرٹیفیشل، اور اس سے زندگی بھی کنفرم نہیں ہے۔ دیکھ دن میں کتنی سانس لیتا ہے بغیر پیسوں کے، سبحان اللہ۔ کبھی غور کیا کر؟ ہم ہیں ہی جناب جب 24 گھنٹے ہم مر گئے بھوکے، ساڈے پلے ہی کچھ نہیں، سانو رب دیتا کی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور رب کا شکر بھی کیا کر۔ مولا تیرا شکر، مولا تیرا شکر ہے، شکر کر کے دیکھ، پھر دیکھی دیتا کیسے، پھر دیتا کیسے ہے مالک۔ بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے سب کو دیا، پھر بھی وہ مر گئے جی، شاہی کوئی نہیں جی، مر گئے گھاٹے، ہم مر گئے جی۔ اے رب کا شکر کر، کہیں ایسا نہ ہو کہیں تیری کس کی دن یہی تیری بات اللہ سن لے اور واقعی وہ حالات پھر ایسے ہی کر دے۔ ہر لمحہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی اوقات سے زیادہ ہی دے رکھا ہے۔ صبح سے لے کر اب تک کتنی ہم نے سانسیں لی ہیں اس ہوا میں؟ کوئی 1 روپیہ پے کیے؟ نہیں۔ صبح سے لے کر اب تک کیا کیا اس نے ہمیں کھلایا ہے، کیا کیا کھلایا ہے اس نے ہمیں۔ اچھا مزے کی بات، اس نے کھانے کی اجازت بھی دی ہے۔ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ٹیبل پہ سارے کھانے پڑے ہیں، سارے کھانے پڑے ہیں، لیکن بندہ کھا نہیں سکتا۔ میٹھا کیوں نہیں کھانا؟ ذیابطس ہے، شوگر ہے۔ چٹپٹے کھانے نہیں کھانے کیوں؟ بی پی پرابلم ہے۔ مرغن ہیں چیزیں نہیں کھانی کیوں؟ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ یہ والی چیز زیادہ گرم نہیں کھانی کیوں؟ سکن الرجی ہے یا سٹومک پرابلم ہے۔ شکر کر، تیرا رب نے نعمتیں دی ہیں، تجھے کھانے کا بھی اجازت دے دی، سبحان اللہ، کھانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ تھوڑا کرم ہے، روٹی پڑی ہو ساتھ ہیں۔ کیا یہاں وہ مریض نہیں دیکھتے کہ چمچ سے پانی بھی اندر نہیں جاتا؟ نالی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ شکر کر، تو آزاد ہے، اپنے ہاتھ سے جب چاہتا ہے کھا لیتا ہے اور جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے۔ فرمایا یہ سارے کرم کس کے ہیں؟ اسی رب قادر کے ہی تو کرم ہے، اس کی تھوڑی عنایت ہے۔ ہم ننگے بدن آئے تھے کہ نہیں آئے تھے جناب؟ شکر کر، اس نے کپڑا پہنا دیا تجھے اور مجھے۔ شکر ہے اس نے ہمارے شرم رکھ لیے، ہمارے بھرم رکھ لیے، اس نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑا عطا فرما دیا۔ کئی اس کے پیارے بندے، حضرت بشر حافی جیسا عظیم اللہ کا ولی، قطب غوث، ابدالوں میں سے بہت بڑا ابدال، ننگے بدن چلا کرتا تھا، ننگے پاؤں، اس کا نام اس لیے تھا حافی۔ حافی اسے کہتے ہیں جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں چلتا تھا، پاؤں کبھی جل بھی جاتے، آبلے نکل آتے پاؤں میں، لیکن اللہ سے ایک محبت کا رشتہ تھا۔ آبلے نکلتے کہتا مولا شکر ہے، قیامت والے دن یہ بھی گواہی دیں گے تیری محبت میں پاؤں بھی جلائے ہیں۔ شکر کر، اس نے پہننے کے لیے جوتا بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اس نے محفوظ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ میں کیا کیا گنواؤں، میں کیا کیا گنواؤں؟ یہ ساری چیزیں میں نے چند ایک گنوائی، ساری ابھی نہیں گنوائی، میں نے چند ایک گنوائی ہیں، صبح سے لے کر اب تک۔ اب دوسری طرف آ جا، صبح سے لے کر اب تک ہم نے رب کو کتنا دی لوٹایا، ہم نے رب کو کتنا لوٹایا ہے؟
کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ ہم نے رب کو کیا دیا ہے؟ تو ضمیر جو جواب دینا اس جواب کو ضرور سنیے گا۔ ہم ضمیر کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، ہم جیسے انسانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اتنے ظالم ہیں ہم اپنے ضمیر کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بھی دب جائے۔ نہ ضمیر کو مت دبانا، ضمیر جو بولے اس کی آواز کو سننا۔ ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں پھر گزاری بھی۔ حضرت صدیق اکبر والا واقعہ یاد ہے؟ میں نے شاید آپ کو یہاں کسی صبح درس میں سنایا تھا، صبح کے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز، غور سننا، غور سے ذرا سننا۔ فجر کی نماز آپ نے جماعت کروائی اور فوراً آپ نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ فجر کی نماز، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، سرکار فجر کے بعد جائیں گے، کوئی پکائیں شکائیں گے پھر کھلائیں گے، اتنی صبح کیسے کو کھلا کے آئے؟ سرکار نے فرمایا عمر ٹھہر جا نا، بیٹھ جا۔ عمر بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا سرکار میں کھلا کے آیا۔ سرکار نے فرمایا سارے صحابہ حیران، ابو بکر وہ فجر سے پہلے کھلا کے آ گیا ہے، ہم نے مانا تو بڑا عظیم انسان ہے، تیرا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ فجر سے پہلے کھلا کے آ گیا ہے۔ کہا حضور میں نے دروازہ کھولا نا تو ایک سوالی کھڑا تھا، کہتا ہے میں رات کا بھوکا ہوں، تو میں سامنے کھڑا تھا تو میں نے کہا جو سب سے پہلے دروازہ کھلے گا نا اس پہ جاؤں گا کہ جناب کوئی روٹی دے کے جاؤ نا، پھر مسجد میں جانا، میں بڑا بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ کہتے سرکار سب سے پہلا جو دروازہ کھلا وہ تیرے غلام ابو بکر کا تھا، تو میرے پاس آ گیا، تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ جلدی کرو اس کو روٹی پکا کے دو، حضور روٹی دے کے پھر نماز جب جماعت پڑھنے آیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ سرکار اپنے صحابہ کو، سرکار کو پتا تھا ابو بکر کر کے آئے ہیں، ہاں باقی دنوں میں کیوں نہیں پوچھا، اس دن کیوں پوچھا؟ سب پتا تھا۔ آقا ہو بے خبر اپنے غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ وہ آقا ہی کون سا ہوتا ہے جس کو اپنے غلاموں کا ہی پتہ نہ ہو؟ آقا جو ہوتا ہے اسے اپنے ایک ایک غلام کا پتہ ہوتا ہے، غلام کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسرا سوال، فرمایا تم میں سے کوئی بیمار کو کون پوچھ کے آیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صبح اٹھ کے سیدھے مسجد میں آ گئے فجر کی نماز کے لیے، جائیں گے تو جو بیماروں کا پوچھیں گے۔ سرکار نے فرمایا عمر پھر تم سبقت کرتے ہو، ٹھہر جاؤ۔ فرمایا کوئی اور ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہا سرکار میں پوچھ کے آیا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ کہا حضور وہ میرا ایک دوست ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بڑے مشہور صحابی، بڑے امام صحابی۔ سرکار میرا دوست ہے اور مجھے پتا ہے وہ تہجد، پکی تہجد پڑھتا ہے، وہ بیمار ہے 3-4 دنوں سے۔ میں نے کہا بیمار اگرچہ ہے لیکن تہجد کے لیے اٹھا ہوگا۔ حضور میں نے بھی تہجد پڑھی تو میں گیا اس کے دروازے پہ، آہستہ سے آواز دی کہ بیمار ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا ابو بکر میں نے ابھی نماز نوافل میں بھی پڑھے ہیں، اندر آ جاؤ۔ میں حضور اندر گیا ہوں، اس کی بیمار پرسی کر کے اس کے حال چال پوچھ کے حضور پھر اذان آئی ہے اور پھر نماز پڑھنے آیا ہوں آپ کے پیچھے۔ یہ عظیم لوگ، یہ عظیم داستانیں آج کل ہمارے ہاں بڑا شارٹ کٹ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جناب، وہ آج کل ایک تو ساڈا بیڑا غرق جناب ہے جڑے وچو درمیان چ بن کے نا مفتی ہے نا بیڑا غرق کر دیتا، رتا قمیض تے جناب پیڑی شلوار ہیں تے جناب وہ توبہ توبہ توبہ، پیچھے ڈولکی والے 3-4 بندے بلائے، نعت ہو رہی ہے حضور دی نعت، پتہ نہیں ہے کیڑی نعت ہیں۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہاں موجہ دی جنت ساڈی سرکار دی، اسی سرکار دے بس تے کی کرنا ہے؟ واہ جی واہ، اسی سرکار دے ہاں جنت سرکار دی، تے صحابہ دے سرکار نہیں سن؟ ہاں جی دسو حضور ہمارے زیادہ ہیں یا صحابہ کے؟ صحابہ کے ہیں، صحابہ کے زیادہ ہیں، انہوں نے کچھ قربانیاں دی، ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا جناب کسی ایک صحابی نے کبھی یہ نعت پڑھی ہو، مجھے ایک جملہ دکھا دیں کہ اسی جناب کچھ نہیں کرنا، کوئی نہیں جنت حضور دی، اسی حضور دے بس ٹھیک ہے، حضور نے جنوں ویکھ لیا بس وہ جنتی جنتی ہے،
کسی ایک صحابی کا یہ ہمیں عمل کوئی ایک بتا دے. تو پھر اسی چونکہ ہم عوام بھی بڑے شارٹ کٹ کے تلاش میں ہوتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو سانو پریشان ہی کرنا ہے, انہوں نے تو سانو کہنا نمازاں پڑھو, انہوں نے کہنا اخلاق ٹھیک کرو, انہوں نے کہنا سود نہیں کھانا, انہوں نے کہنا جی اخلاق اچھے کرو, کردار اچھے کرو, انہوں نے ہمیں کہنا جناب اللہ اللہ کیا کرو, اپنے دلوں میں خوف پیدا کرو, آنسو بہو. یہ مشکل کام ہے, یہ ہمیں بڑے مشکل باتیں سناتے ہیں. اے بندہ ٹھیک ہے جڑا کہندا بس جڑا اج دی محفل وچ آ گیا ہے سانو 2000 دے گیا اور جنتی. خدا را اس مزاج سے نکل جاؤ, اس مزاج سے نکل جاؤ, کچھ نہیں ہونے لگا. میں نے سارے نکیموں اور نعت خانوں سے بگاڑ لی تو میرا کیا ہو گیا ہے؟ میں روٹی نہیں کھاتا 3 ٹائم, کیا ہو گیا میرا؟ اللہ کچھ نہ کرے کوئی کر سکتا ہے؟ اور رازق اللہ یا بندے ہیں؟ رازق اللہ ہے, اس پہ توکل کرو. نکل آؤ اب ان چیزوں سے. ساری رات گزر جاتی ہے, کوئی تربیت کی ایک بات نہیں ہوتی, ساری رات گزار دیتے ہیں, کوئی ایک قرآن کی بات نہیں کرتے, ساری رات. اور جب اذان کا وقت قریب ہونے لگتا ہے چلیں جی اختتامی دعا, لنگر جناب چنگا دبال کے کھادا, اتنے کھانے تو بعد پھر اکھ کتے کھلنی ہیں. ساری رات ناتا دے کٹے, اردو میدا چاولاں تے قورمے دا کٹے ہے, ستے. صبح پڑھ لو جی آپ نمازاں تسی. ایسا نہیں ہے, یہ حضور کی کوئی محبت نہیں ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, خدا را نمازوں کا خیال کرو, نمازوں کی حفاظت کرو, نمازوں کا خیال کرو. قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, درس قرآن میں آؤ, یہاں سے چیزیں سیکھو. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم مسلمان بنا دے گا, انشاءاللہ. اور وہ بدلتا ہے. میں نے عرض کیا یہ کتاب مبین ہے, یہ شمع ہے, یہ شمع ہے, یہ نور ہے, یہ چراغ ہے, اور یہ چراغ جہاں جہاں جائے گا انشاءاللہ روشنی کر کے آئے گا. یہ چراغ ہے. اور دنیا میں اس قرآن سے بڑھ کر سرکار کی کوئی نعت ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی نعت ہے تو ہمیں ایک لفظ دکھا دے. نہیں دکھا سکے گا قیامت تک. سب سے بڑی نعت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما, فرمایا اے لوگوں سن لو, میں آسمانوں کا بھی رب ہوں, میں زمینوں کا بھی رب ہوں, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے میں سب کا رب ہوں, میں سب کا رب ہوں. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. فرمایا زمین کا بھی پالنے والا میں ہوں, آسمانوں کا پالنے والا بھی میں ہوں, جنت میں رہنے والوں کا پالنے والا بھی میں ہوں, اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں ان سب کو پالنے والا بھی رب اللہ میں ہوں. ہمیں اس کی ذات پر یقین رکھنا ہے, اس کی ذات پر ہمیں ایمان کامل کرنا ہے. رب السماوات والارض, کبھی یہاں یہ الفاظ جملے ارشاد فرمائے, رب السماوات والارض فرمایا. یہ تمام چیزوں کا پالنے والا, پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, عطا کرنے والا, نوازشات کرنے والا کون ہے؟ رب السماوات والارض, وہ اللہ ہے. اس کی ذات پر یقین کامل کیجیے. جو لقمہ آپ کے نصیب کا ہے, دنیا کی ساری طاقتیں بھی کٹی ہو جائیں آپ کا لقمہ نہیں چھین سکتی. اور جو آپ کی قسمت کا نہیں ہے آپ دن رات دوڑ کے دیکھ لو, وہ کبھی آپ کے منہ میں نہیں آ سکتا. کیا میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوا ہوگا, ٹیبل پہ کھانا چنا جاتا ہے اور آپ وہ کھا نہیں سکتے. ایسا کوئی فون آتا ہے اور آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ چائے ٹیبل پہ آئی, آپ نے ہاتھ بھی ڈالا, اچانک کوئی پیغام آیا, فون آیا, چائے وہیں رہ گئی, وہ کسی اور نے پی اور آپ وہاں سے چل دیے. آپ نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے آپ.
کیوں؟ اللہ کی طرف سے وہ آپ کے نصیب کا نہیں تھا، اور جو آپ کے نصیب کا نہیں ہوگا کوئی شخص بھی اٹھا کر آ کے لا کے آپ کے حوالے کر دے گا، آپ کے حوالے کر دے گا۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال یہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، اس پر وہاں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تمام جو علماء کرام اور مشائخ آتے ہیں ان کو لنگر دینا، اور باقی سارا وہ 10-12 لنگر کھانے ہوتے ہیں جن کو میں دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، سید صاحب ہیں، وہ خطاب کے لیے آئے، تو لنگر میں نے وہاں سے جو لوگ لے کے جاتے ہیں ان کو دیا جی۔ تو دربار شریف پہ 3 لنگر چلتے ہیں ہمارے یہاں، وہاں پہ چکن کا اور مٹن کا اور بیف کا، جو اب آپ گئے ان کو پتہ ہے، وہ ملا جلا تینوں، قاری صاحب ایسے ہی آتے ہیں جی تینوں لنگر۔ تو ہوا یہ کہ وہ میں نے لنگر بھجوا کے پیک کروا کے بھیج دیے۔ اب جو وہاں پہ تھا انہوں نے اٹھایا ایک، انہوں نے جناب ڈونگا برتن وہ بڑا تھا، وہ ان کے خادموں کی طرف رکھ دیا جو پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے، خطیب صاحب کے ساتھ، اور چکن والا دوسری طرف، اور جو بیف پکا ہوا تھا وہ خطیب صاحب کے سامنے آ گیا۔ خطیب صاحب نے کھا لیا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں شکوہ بھی دے دیا کہ جناب آپ نے ہمیں کٹا کھلایا ہے، بکرا نہیں کھلایا۔ میں نے کہا حضور ہم نے تو بھیجا تھا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں کھلایا۔ سبحان اللہ۔ کہتے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہم نے یہ برتن بھیجے تھے، اتنے میں ان کے خلیفے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے جناب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ہماری طرف ڈونگا آیا تھا وہ بکرے کا ہی تھا۔ کہتے مرید ہی بھائی نے نا، اصل بات یہ نہیں ہے، کیوں؟ کھلانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ ہم نے تو انہی کے لیے بھیجا، لیکن رب نے فرمایا نہیں، یہ ان کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے، سب کو کھلانے والا، پالنے والا، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس پر یقین کامل کیجیے، اس پہ یقین کامل کیجیے۔ آج ہم نے یہ بھی یقین پیدا کر دیا۔ اگلے الفاظ قرآن پاک کے، لا الہ الا ہوا، سبحان اللہ۔ آج لوگ ڈرتے پھرتے گن مین رکھتے ہیں، ان کا جواب بھی سن لیجئے، قرآن کے وہ جواب بھی دے دیے۔ میں نے کہا یہ آیتیں سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہوا یحیی و یمیت، میاں زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ فرمایا آج کسی کو زندہ رکھنا ہے تو یہ بھی اللہ نے رکھنا ہے، کوئی گارڈ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اگر رب نے موت دینی ہے تو گارڈ ہی تمہیں گولیاں مار دیں گے۔ یہاں پہ ایک گارڈ نے گولی ماری تھی کہ نہیں ماری تھی؟ کتنے گارڈوں نے گولیاں ماری ہیں اپنے مالکوں کو؟ یحیی و یمیت۔ اور کتنے ایسے ہیں جو بغیر گارڈوں کے چلتے ہیں، انہیں گولیاں ماری گئی، 7 گولیاں ماری گئی، اور بعد میں پتہ چلا وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ رب نے فرمایا میں زندگی دینے والا ہوں، کسی کی ہاتھ میں تھوڑی زندگی ہے۔ زندگی دینے والا اللہ، اور موت بھی دینے والا اللہ۔ چاہے یہاں جب یہ ہمارے یہاں پہ زلزلہ آیا تھا، وہ 2004 والا تھا جی، 2005 والا، 1 مہینے کے بعد ایک بیسمنٹ سے زندہ بچہ نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ دنیا نے دیکھا۔ یحیی، وہ زندہ کس نے رکھا؟ میرے مالک نے رکھا۔ وہ کرشمے دکھاتا ہے۔ و یمیت، موت بھی دیتا ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اپنے ایمانوں کو کمزور مت کیجئے، اس کی ذات پر یقین رکھیے۔ اس آیت کا یقین اگر دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھو، علی مرتضیٰ کو دیکھو، عثمان ذو النورین کو دیکھو، خلیفہ اول صدیق اکبر کو دیکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سوئے ہوئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ آج یہ جناب ایک یوسی کا چیئرمین ہوتا ہے جناب، وہ 3-4 گاڑ لے کے پھرتا ہوتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل، پاکستان سے 3 گنا بڑی ریاست، اس کا خلیفہ اور بادشاہ ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اکیلا سویا ہوا ہے درخت کے نیچے دوپہر کو۔ اور جب کیسر و کسریٰ کے ایلچی آیا، اس نے کہا عمر تو یہاں بے خوف و خطر سویا پڑا ہے،
تجھے کوئی قتل کر دے گا تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، تیرا کوئی نگران اور محافظ یہاں نہیں ہے، تیرا کوئی گارڈ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اور ایک گارڈ میرا کوئی نہیں ہے، میرا نگہبان ایک ہی ہے اور وہ میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے گارڈوں پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنے رب پر اعتماد ہے۔ مجھے کس پر اعتماد ہے؟ اپنے رب پر اعتماد ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ اکبر، ربکم و رب آبائکم، فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کیانی صاحب آئے ہیں ختم شروع ہونے لگا ہے، کیانی صاحب درس سننے کے لیے اب آئے ہیں، اب شروع ہونے لگا ہے درس آگے۔ ربکم و رب آبائکم، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ رب کا معنی میں نے کیا بتایا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ فرمایا جو آج اپنے اولاد کی پراپرٹی کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، بتا تیرے باپ کو کس نے پالا تھا؟ اس کو پالنے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا نا۔ آج جس نے تیرے باپ کو پالا تھا وہ تجھے بھی پالے گا، اور جو تجھے پال رہا ہے کل تیری اولاد کو بھی پال لے گا، کل وہ تیری اولاد کو بھی پالے گا۔ ربکم و رب آبائکم، بڑا واضح اعلان، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ الاولین، جو تم سے پہلے گزر گئے۔ بل ہم فی شکین یلعبون، فرمایا افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ شک و شبہات کا شکار ہیں۔ قرآن نے بڑا واضح نظریہ دیا۔ آج ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں، رب کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا اے ایمان والو، اے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، سامعین و ناظرین، یہ بات دلوں میں لکھ لو، جب آپ اکیلے ہوتے ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یقین کی ہمیں کمی ہے شاید، اس یقین کو زندہ کر لو، اس یقین کو زندہ کر لو۔ فرتقب فرتقب، سو لوٹ آؤ، انتظار کرو، یوم تاتی السماء بدخان مبین، جب آسمان سے ایک عبرتناک دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ وہ بڑی خطرناک گھڑی ہے جب عبرتناک دھواں ظاہر ہوگا آسمان سے، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ فرمایا اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور تمہیں پھر موقع میسر نہ آئے، آج جیتے جی آج اپنے لیے کچھ کر لو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج ان کی پناہ لے لو، آج ان سے مدد مانگ لو۔ آقا اغثنی یا غیاث المستغیثین، اغثنی یا غیاث المستغیثین، اے سب کی فریادیں سننے والے، مجھ نکمے کی فریاد بھی سن لے، مجھ نکمے کی فریاد بھی سن لے۔ اور میرا یقین ہے امتی پکارے جو حال زار میں، ممکن نہیں خبر نہ ہو خیر البشر کو۔ ایسا نہیں ہے کہ امتی مجبوری میں اپنے آقا کو پکارے اور خیر البشر کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، وہ ضرور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں۔ شرط یہ ہے غلام اس دل کی آواز کے ساتھ اپنے آقا کو پکارے تو صحیح، اس آقا کو پکارے تو صحیح، اپنے رب کو یاد تو کرے، وہ ضرور سنتا ہے۔ یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گی، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا، یہ دردناک عذاب ہوگا، تباہی والا عذاب ہوگا، الیاذ باللہ۔ پھر ہم دعا کیا کریں؟ رب نکشف عنا العذاب، اللہ دعا بھی سکھا رہا ہے
کیا ویسے کمال اس کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ ممتحن ہے جو سوال بتا کے پھر کہتا ہے اب ٹیسٹ دو۔ ہم ہوتے تھے نا جناب، ایک چھپتے تھے گیسٹ پیپر، آج کل تو خیر نقلوں کا بڑا عروج ہے اور بڑا جدید طریقے آ گئے ہیں۔ ساڈے زمانے جڑا یاد نہ سی وہی کام آندا سی۔ ہن نمبر کنے ہوندے نے جی 100 چوں 97 تے بندہ کہے 2 17 لکھو، وہ نہیں لکھنی آتی ہیں، ریڈی میڈ رزلٹ۔ وہ گیسٹ پیپر ہوتے تھے کہ جناب یہ 100 سوال ہیں یا 40 سوال ہیں، ان میں سے 5 آ جائیں گے۔ ہم بڑے خوش ہوتے تھے، واہ جی واہ استاد نے ہمیں گیسٹ دے دیا ہے، اب یہ 40 سوال ہیں، ان میں سے 5 آ جائیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے گیسٹ نہیں دیا، اللہ نے وہ سوال پورے ہی دے دیے جو امتحان میں آنے، اور پھر جواب بھی عطا کر دیے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، فرمایا رب سے یہ دعا کرو، اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور فرما دے، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، مولا ہم مومن بن جائیں، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم سے عذاب کو دور فرما دے۔ فرمایا وہ ایسا کریم ہے، انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ان پر نصیحت اثر کرے گی، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس روشن واضح دعوت دینے والا رسول آ گیا۔ ایمان والو 2 مبینیں ہمارے پاس ہیں، ایک رسول مبین ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ ابھی میں نے پہلے اس کی وضاحت کی، کتاب مبین کی۔ رسول مبین بھی ہمارے پاس ہے اور کتاب مبین بھی ہمارے پاس ہے، 2 ہمارے پاس روشن چراغ ہوں اور پھر بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو پھر سوائے صف ماتم کے اور ہم کیا کر سکتے؟ تم خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج کی رات اپنے رب کو منا لیجیے، اور وہ مان جاتا ہے، وہ بہت جلدی مان جاتا ہے، اس کی طرف توجہ تو کر۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی بہت جہنم کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیا، درس قرآن ہوا، تھک تو نہیں گیا جناب؟ ہاں جی کہندے جی ہاں جی نہیں تھکے۔ اللہ اکبر، حق چاہ اللہ زندہ باد۔ عالی مرتبہ سامعین، چلیں آپ کی جان میں چھوڑے ہی دیتا ہوں، لیکن جان چھوٹے گی نہیں، ابھی اس سے بڑا کام ابھی باقی ہے، تسبیح نماز کا۔ میری خواہش ہے کہ ہمہ یاراں بہشت، ہمہ یاراں پھر بہشت، ہمہ یاراں دوزخ میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، نہ کہتا ہوں۔ ہمہ یاراں بہشت، ہمہ یاراں پھر بہشت، اکٹھے ہی ہم جائیں بہشت میں۔ تو میری خواہش ہوتی ہے جب تک ہم اکٹھے بیٹھیں نیک کام کے لیے، ہم اکٹھے بیٹھیں، برے کاموں کے لیے بڑے بیٹھ جاتے ہیں، نیک کاموں میں ہم اکٹھے بیٹھیں، تاکہ کل وہاں بھی ہم اکٹھے بیٹھیں، کل وہاں بھی ہم اکٹھے بیٹھیں۔ آخر میں صلاۃ و تسبیح تو ہم ادا کریں گے، نوافل کا طریقہ سن لیں سارے احباب۔ آج کی رات میں خصوصیت کے ساتھ 8 رکعت نماز نفل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اور جب 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات پہ بیٹھیں گے نا، میں سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، تشہد کا پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ جب التحیات میں بیٹھیں گے تو اس کو آخر درود شریف تک، اینڈ تک، دعا تک پڑھیں گے۔ ویسے تو 4 رکھتے ہوں نا تو التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر درود شریف نہیں پڑھتے۔ اس میں کیا کریں گے؟ درود شریف بھی پڑھیں گے دونوں، آگے دعا بھی پڑھیں گے۔ جب دعا پڑھ لیں گے نا تو سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تیسری رکعت میں الحمد سے نہیں شروع کرنا، سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، جس کو ثنا بولتے ہیں، سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب چوتھی رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھیں گے پھر پورا پڑھیں گے،
5ویں رکعت میں پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنا. 6ٹھی رکعت کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے تو پھر وہ سارا تحیات پڑھیں گے, آگے بھی درود شریف بھی. تو 7ویں رکعت کو پھر سبحانک اللہ سے شروع کریں گے, لیکن سلام پھیریں گے آخری جب 8 رکعت مکمل ہو جائے گی, درود شریف بھی دعا بھی پڑھ لیں گے تو 8 رکعتیں ہوں گی, لیکن سلام کیا ہوگا آخر میں صرف ایک ہی. 8 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد آپ سلام پھیریں گے. طریقہ سمجھ آ گیا ہے؟ میں نے کوشش کی ہے کہ بڑے سادہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں. ایک تو یہ آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے, اللہ جن کو توفیق دے وہ آج کی رات یہ پڑھیں. اس کے بعد اس کے علاوہ 100 رکعت نفل ہے, لیکن اس میں سے جتنے آپ پڑھ لیں, جتنی توفیق ہو جتنے پڑھ سکیں آپ, لیکن وہ طریقہ یہ ہوگا کہ 2 کر کے آپ پڑھیں گے نفل, یہ 2 کر کے ہوں گے, لیکن ہر سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورہ اخلاص. جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, قید نہیں ہے, جو آپ کو آسان لگے جتنے لگیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں. لیکن 2 رکعت کس طرح میں ہوں گی؟ ہر رکعت میں پہلی رکعت میں بھی 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل واللہ, اور دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ قل واللہ والی جو اخلاص صورت ہے یہ پوری پڑھیں گے. اور قرآن پاک کی تلاوت میں ایک تو سورۃ دخان جو ہے یہ آپ نے آج کی رات 3 مرتبہ کم از کم اور 11 مرتبہ لازمی پڑھیں جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ والی سورۃ دخان جو جس کی میں نے کچھ آیات میں نے پہلے تلاوت کی ہیں, یہ پارہ نمبر 25 ہے, اور سورہ دخان جو ہے یہ ہماری 44ویں سورت ہے, 44 نمبر ہے سورہ مبارکہ. ٹھیک ہے, پارہ نمبر 25 سورہ دخان کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں, جن کو توفیق ہو اور ہمت ہو وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, سورۃ یاسین 3 مرتبہ اور سورۃ رحمان شریف 3 مرتبہ. یہ تینوں صورتوں کی آپ کو اجازت بھی ہے, آپ ان کو پڑھیے گا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز تسبیح نماز ہم نے اجتماعی طور پر پڑھنی ہے وہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو آپ آج کی رات میں درود شریف جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں, درود شریف جو ہے وہ آپ کثرت سے پڑھیے گا. اور کل کا جو روزہ ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے, جس کو توفیق ہو, چونکہ نفلی روزہ ہے, فرض واجب تو ہے نہیں, نفلی روزہ ہے, بہت ثواب ہے کل کے روزے کا, بہت ثواب ہے. جس کو توفیق اللہ دے وہ کل کا روزہ بھی رکھے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. یہ عبادت جو ہم نے کی اللہ تعالی یہ عبادت تیری رضا کے لیے تھی, یا اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس عبادت کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے مالک, آج کی اس عظیم رات کے صدقہ میں یا اللہ جتنے احباب, بچے, نوجوان, بزرگ اس سوشل میڈیا کے ذریعے, خواتین گھروں میں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, یا اللہ جو بھی اس میں شریک رہیں اس درس قرآن میں, یا اللہ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے سکھایا صرف تیری رضا کے لیے تھا, یا اللہ اسے قبول فرما اور اس نشست کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. آمین آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.